یہ کم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ آج مسلمان کا بچہ دوستی کرنے کی وجہ سے یہ برباد ہے، یہ ترقی نہیں کر رہا ہے۔ 3 آدمی سے اگر یہ دوستی کر لے، یہ دنیا سے آگے ہوگا، یہ دنیا سے آگے ہوگا، لیکن دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ وہ 3 آدمی سے دوستی کریں گے، ہاں پھر انشاءاللہ 3 آدمی سے دوستی کرنا ہے۔ آج مسلمان کا بچہ کس سے دوستی کر رہا ہے؟ شراب پینے والے سے دوستی کر رہا ہے، جوا کھیلنے والے سے دوستی کر رہا ہے، نشہ کرنے والے سے دوستی کر رہا ہے، اور ہر گناہ کرنے والے سے مسلمان کا بچہ دوستی کر رہا ہے، اس لیے اس کو کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر آپ گارنٹی لے کر اپنے گھر جاتا ہوں، 10 سال کی ترقی آپ کو 1 سال میں ہوگی، لیکن شرط ہے آپ اس 3 آدمی سے دوستی کیجئے۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 3 آدمی کون ہے؟ پہلا آدمی، آپ عالم دین سے دوستی کیجئے۔ اگر آپ عالم دین سے دوستی کریں گے، آپ کو علم حاصل ہوگا۔ جب آپ کے اندر علم آئے گا تو آپ گناہ کی طرف نہیں دوڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں ایک آدمی مال کر رہا تھا کہ یار تم مال کرتے ہو، مال سے کیا ہوتا ہے؟ کہا حضور مال ہے زندگی سمجھ میں آتا ہے۔ کہا کہ تم غلط بول رہے ہو، جب مال انسان کے پاس آتا ہے انسان کو تکبر ہوتا ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے وہ سر اوپر کرتا ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے مالداروں کی مدد کرتا ہے، غریب کی مدد نہیں کرتا، غریب بیچارہ مر جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے غرور اور تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے اسے ادب آتا ہے، جب انسان کے پاس علم آتا ہے سر نیچے آتا ہے، جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو غریب کا بھی خیال کرتا ہے، امیر کا بھی خیال کرتا ہے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا آدمی، آپ عالم دین سے دوستی کیجئے، آپ کو علم حاصل ہوگا۔ دوسرا آدمی، آپ ڈاکٹر سے دوستی کیجئے، آپ ڈاکٹر سے دوستی کریں گے آپ کو علاج کرنا معلوم ہوگا۔ تیسرا آدمی، آپ بوڑھا سے دوستی کیجئے، آپ بوڑھا سے دوستی کریں گے آپ کو تجربہ معلوم ہوگا۔ یہ داڑھی ایسے نہیں پک جاتی ہے، یہ داڑھی دھوپ میں نہیں پکتی ہے، ٹھوکرے کھا کر پکتی ہے۔ ایک بوڑھا کنارے کے پاس بیٹھا ہے، ایک جوان بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کی بیٹی سے۔ یہ غریب بچہ کپڑا پہننے کو جسم میں نہیں لیکن خواب دیکھ رہا ہے کہ میں مالدار لڑکی سے شادی کروں، بادشاہ کی بیٹی سے۔ یہ جوان جاتا ہے، بادشاہ نے کہا کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ کہا حضور میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کو بیٹی نہیں دینا تھا، بادشاہ نے شرط رکھ دیا کہ دیکھو میرا شرط اگر پورا کرو گے میں اپنے بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ کہا حضور آپ شرط بتائیے۔ کہا یہ جو تمہارے سامنے ندی ہے، نہر ہے، اس کو دودھ سے بھر دو، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اب یہ جوان پریشان ہو گیا، اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا ندی ہے، اس کو دودھ سے کون بھر پائے گا؟ یہ جوان بھٹکتے رہا، پریشان رہا۔ اسی دریا کے پاس، اسی سمندر کے پاس ایک بوڑھا تھا بیٹھا ہوا، اسی کا نام امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ دعا کی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ کہا بیٹا تم پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا چاچا میں تو پریشان اس لیے ہوں، میں غریب ہوں، میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بادشاہ نے ایک شرط رکھ دیا ہے، وہ شرط میں وہ شرط کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا بادشاہ نے کیا شرط رکھا بتاؤ؟ تو اس جوان نے کہا چاچا بادشاہ کا کہنا ہے کہ جو تمہارے سامنے ندی ہے، سمندر ہے، اس کو دودھ سے بھر دو، میں تمہارے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گا۔ تو اس امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیں، کتنا پیارا جواب دیا کہ بیٹا تم اس کے چینل کو قبول کر، اس کے چیلنج قبول کر لو، شرط قبول کر لو، یہ بالکل آسان ہے۔ کہا چاچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، سمندر کو دودھ سے بھرنا ہے، نہر کو دودھ سے بھرنا ہے، پانی سے نہیں، سن لیجئے دودھ سے بھرنا ہے۔ کہا بیٹا بالکل آسان ہے، اس کو بولو، بادشاہ کو بولو کہ ٹھیک ہے۔ تو جوان پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس بوڑھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، میری نصیحت کو ذرا غور سے سنو اور لڑکی والے کو جا کر سنانا، لڑکی والے کو کہنا کہ تمہارا شرط منظور ہے۔ اب میرا سوال سن لو، تمہارا شرط یہ ہے کہ دودھ سے اس نہر اس ندی کو بھرو، میں بھر دوں گا، لیکن دودھ بھرنے سے پہلے اس سمندر اس ندی کا پانی تم خالی کرو، اس کی نانی مر جائے گی کہ پانی کو خالی نہیں کر پائے گا۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں بوڑھا ایسے نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس مطالعہ ہے، اس کے پاس تجربہ ہے۔
جو بات تجربے میں ہے وہ بات مطالعے میں نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکی ہے، بادشاہ کی لڑکی نے کہا ابا جو میرا عاشق ہوگا، سچا عاشق ہوگا، میں اسی سے شادی کروں گا، میں اسی سے شادی کروں گی۔ اب بادشاہ پریشان ہوا، ایک ہی بیٹی ہے، وہ اپنا عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیسے ہوگا؟ بادشاہ نے پورے ضلع، یہ روشن گنج کی سرزمین ہے، پورے ضلع پورنیہ میں اعلان کر دیا کہ جو میرے بیٹی کا سچا عاشق ہوگا میں اسی کو اپنا بیٹی دوں گا۔ اعلان ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی نوجوان، بوڑھے، بزرگ سب لائن میں لگ گئے۔ اب بتائیے سوکھے بانس میں کیا ہے؟ یہ سوکھے بانس، بوڑھے بزرگ سب لائن میں لگ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کی لڑکی نے کہا دیکھو یہ سام میرا گھر 2 منزلہ ہے، جو 2 منزلے کے چھت پہ سے نیچا کودے گا وہی میرا سچا عاشق ہوگا۔ جتنے جھوٹے مجنوں تھے سب لائن لگ گئے۔ ایک بوڑھا تھا، یہ سیدھے کود گیا۔ اب لڑکی نے چالاکی سے وہ ایک جال بچھائی تھی، جو اوپر سے گرتا وہ جال میں پھنس جاتا۔ اب یہ بوڑھا کودا، بوڑھا جال میں پھنس گیا۔ اب جال کو کھولا گیا، جال سے نکالا گیا تو بادشاہ سر پکڑ کر رہ گیا کہ بیٹی یہ سوکھے بانس میں کیا ہے؟ یہ تمہارا سچا عاشق ہے۔ تو اب اس بوڑھے سے پوچھا جا رہا، اس لڑکی نے کہا کہ نہیں ابا میں اسی سے شادی کروں گا، یہ میرا سچا عاشق ہے۔ تو اب اس آدمی سے، اس بوڑھے سے پوچھا جا رہا ہے بھائی کہ بھائی کودنا چاہیے جوانوں کو، تم کیوں کود گئے؟ کہا کہ 2 مقصد سے کودا ہے۔ کہا وہ کیا 2 مقصد ہے؟ کہا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اگر بچ جاؤں گا تو کام ہو جائے گا، اور دوسرا مقصد یہ ہے اگر مر جاؤں گا تو نام ہو جائے گا۔ اس لیے بوڑھے سے دوستی کیجیے، انشاءاللہ یہ 3 آدمی سے دوستی کریں گے، ہاں ٹھوئے انشاءاللہ۔ آج مسلمان کا بچہ، پتا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، قرآن، آج مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ذرا نظر کو دورائیے کہ آج IAS مسلمانوں کی نوکری کتنی ہے؟ 100 میں 2، 98 گول۔ پولیس میں مسلمانوں کی نوکری کتنی ہے؟ 100 میں 2، 98 گول۔ آفیسر میں مسلمانوں کی نوکری کتنی ہے؟ 100 میں 2، 98 گول۔ جج میں مسلمانوں کی نوکری کتنی ہے؟ 100 میں 2، 98 گول۔ ریلوے میں مسلمانوں کی نوکری کتنی ہے؟ 100 میں 2، 98 گول۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مدرسے میں قرآن و حدیث کو تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان کا بچہ کتنا؟ 100 میں 5، 95 گول۔ اگر سب کے سب پڑھ لیتے دنیا سے آگے ہوتا، لیکن دنیا اسے پیچھے نہیں کر سکتا تھا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم دیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، ہاں تو یہ انشاءاللہ خیر۔ کچھ آدمی تو ہاتھ اٹھا کر یہ کان کھجلا رہے ہیں، رات کے موسم میں سب دکھ رہا ہے۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی ہے، وہاں کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ بے علم کے جینا، بے علم تم علم سے پھول سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، بے علم کے جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح کو جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ماشاءاللہ خاتہ کھل چکا ہے، جب خاتہ کھل چکا ہے تو ماشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، آج آپ دیکھیں گا آج کتنا تاریخ ہے؟ 25 تاریخ ہے۔ ٹھیک 6 دن بعد نیا سال آنے والا ہے، نیا سال آنے والا ہے۔ 26 جنوری، 1 جنوری میں نیا سال مسلمان مناتا ہے، ٹھیک نیا سال آنے والا ہے 6 دن کے بعد۔ اس رات میں آپ دیکھیے گا غبارہ آسمان پہ اڑے گا، پٹاخہ پھوڑا جائے گا، اور نیا سال چکھنے کے ساتھ، نیا سال شراب کے ساتھ، فرائی کے مرغے کے ساتھ۔ آپ یقین سے بتائیے، ایمان سے بتائیے، بسم اللہ خراب ہوا، آنے والا سال اچھا ہوگا؟ اچھا نہیں ہوگا۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں ہمیں کس کام میں آگے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے نیا سال نہیں ہے، جنوری مسلمانوں کے لیے نیا سال نہیں ہے، جائزہ ہے۔ اب جائزہ لیجئے 2023 میں ہم کیا کیے، کس کام میں آگے رہے، کس کام میں پیچھے رہے، یہ جائزہ لینا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، الٹا ہی یہاں کام ہوگا، پٹاخہ اڑے گا،
गुब्बारा उड़ेगा और नया साल चखने के साथ मनाया जाएगा। यकीन जानिए, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि मेरा 2023 खराब गया और आप चखने और शराब के साथ नए साल मना रहे हैं, 2024 भी आने वाला बुरा होगा। इंशाअल्लाह 2024 को हम लोग नहीं मनाएंगे, हाथ हुई इंशाअल्लाह। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। ये कुम जनवरी है, नया साल है, ये कुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाए खुदा शर की ज़द से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बुरहा फकी, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दवा अफगान न हो। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दवा अफगान न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। फिर अमन बुलंद इकबाल रहे, वो साल तो अच्छा साल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए